بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت کو متعارف کرا رہا ہوں جو الشیخ الاکبر کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے مداح بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور جن کے ناقدین بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عالم اسلام میں ایک روحانیت کا چرچا کیا۔ روحانی علوم پر ایسی دسترس رکھنے والی شخصیت پیدا نہیں ہوئی، اسی لیے دنیا اسلام نے آپ کو الشیخ الاکبر یعنی بہت بڑا شیخ عالم کا لقب دیا گیا، اور یہ لقب دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملا۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخصیت ابن عربی، جو مشرق میں ابن عربی کے نام سے اور مغرب یعنی مراکش، تیونس، ان علاقوں میں ابن العربی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ایک عنایت تھی، ایک تحفہ تھی، جسے کہتے ہیں نا کہ تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، کہ تو نے نہیں ہمیں انعام دیا اے انسان، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان ہمیں ملا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی دنیا اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا باب روشن ہوتا ہے۔ 1165 عیسوی میں یہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور انہوں نے ایسے خاندان میں جنم لیا جو تصوف کی روایت کا امین تھا۔ آپ کے والد محترم علی بن محمد، آپ کے چچا ابو احمد العربی، اور اسی طرح آپ کے ماموں ابو مسلم خولانی، یہ صوفی لوگ تھے۔ یہ صوفی دراصل ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے، جب ہم اس کو بولتے ہیں یا سنتے ہیں یا کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاص ایک پکچر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ زہد و معرفت، زہد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زہد کا، ورع کا عملی نمونہ تھے۔ زہد، ورع، تقوی، شرافت، طہارت، پاکیزگی، یہ وہ خصوصیات ہیں جو شخصیات میں پائی جاتی تھی، اور ان کی بدولت وہ ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے تھے۔ تو آپ کا خاندان اس لحاظ سے تصوف کا امین تھا، جنہوں نے تصوف کی بنیادیں ابن عربی میں بھر دیں۔ ابن عربی کی شخصیت بہت بڑی شخصیت اس لیے ہے کہ آپ نے بے شمار انبیاء کرام سے ملاقات کی، زیارت کی، اور یہ روایات میں بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، روح اللہ جن کا لقب ہے، ان کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے، ان کے بیٹے سے، حضرت ہود علیہ السلام سے، دیگر انبیاء سے آپ کی ملاقاتوں کا تذکرہ بہت ملتا ہے۔ ابن عربی کا نام ان کی 2 کتابوں کی بدولت آج پوری دنیا اسلام، پورا دنیا یورپ، جتنی تحقیق ابن عربی پر ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں شاید کسی پر نہ ہوئی ہو۔ فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم، یہ ان کے وہ 2 شاہکار ہیں جن میں انہوں نے معرفت ربانی کو بھر دیا ہے۔ فتوحات مکیہ یعنی مکہ میں رہ کر وہ اوپنرز، وہ خیالات، وہ واردات، وہ کشفی معاملات، وہ کشف، وہ باتیں، وہ وجدان، وہ الہام جو آپ کے اندر ودیعت ہوا، آپ نے اس کو بیان کر دیا۔ فصوص الحکم، حکمت کے نگینے، فص کہتے ہیں نگینے کو جو انگوٹھی میں آپ جڑتے ہیں۔ حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، راز کی باتیں، یہ وہ ہیں جو ابن عربی سے بڑھ کر کسی نے نہیں کی۔ ابن عربی کی شخصیت بے شمار فقہا کے نزدیک
صوفیاء کے نزدیک، علماء کے نزدیک ایک مستند شخصیت کی حامل ہے۔ آپ تحقیق پر بڑا زور دیتے تھے۔ آپ کا نظریہ تھا کہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، تحقیق اور اس کے مقابلے میں تقلید۔ تقلید کیا ہے کہ ہم دوسروں کے خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ ابن عربی کہتا تھا نہیں، ہم تحقیق کے ذریعے علوم تک پہنچیں گے۔ تحقیق کا مادہ محترم ناظرین حق ہے۔ حق کیا ہے؟ خود ذات حق، المالک الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حق ہے۔ حق کا علم، حق کو جاننا، سچائی کو جاننا، حقیقت کو جاننا، گہرائی تک جاننا ابن عربی کا خاصہ تھا۔ اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ تحقیق کیا کریں، لہذا آپ نے خدائی علوم پر بھی تحقیق کی۔ آپ کے بے شمار اسفار ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، کل سیروا فی الارض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہو کہ دنیا کی سیر کیا کریں، دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ابن عربی نے بھی قرآن مجید کی اس آیت پر مکمل عمل کیا، اور یہ تحقیق کے ساتھ مشاہدے کی جو روایت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی یہ علم جو تھا ضروری تھا۔ چنانچہ آپ نے مراکش، فاس، تیونس، تلمسان، قرطبہ، مصر، بغداد، موصل اور ایشیائے کوچک کے بے شمار علاقوں کا ابن عربی نے سفر کیا۔ تو ابن عربی جو ہیں یہ اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم تو اشبیلیہ میں ہی تھی، اور اس کے بعد بے شمار اسفار کی وجہ سے آپ نے بے شمار اساتذہ سے دنیاوی علم بھی حاصل کیا اور روحانی علم بھی حاصل کیا۔ آپ کے جو استاد تھے، جو آپ کے روحانی معلم تھے، وہ ایک نامور شخصیت تھے۔ ہارون ایک قصبہ تھا بغداد کے قریب، وہاں کے رہنے والی یہ شخصیت جو تھی، انہوں نے آپ کے اندر وہ علم بھر دیا کہ آپ نے دنیا اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو متعارف کرا دیا۔ چنانچہ آپ نے حیات الہیہ کا مشاہدہ بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی۔ آپ کا جو نظریہ ہے وحدت الوجود، وہ ایک ایسا نظریہ ہے جس نے دنیا اسلام کو ایک نئے علم سے، ایک نئی روشنی سے نوازا ہے۔ اگرچہ اس نظریے کو جاننا، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس پر میں محترم گیلانی صاحب کو کہوں گا کہ انشاءاللہ وحدت الوجود پر ہم ایک ایسا لیکچر دیں گے جس میں ابن عربی اور دیگر مشائخ نے جو ہے گفتگو کی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو نظریہ وحدت الشعور آیا، جو احمد سرہندی، جو ایک اور بر صغیر کی اور دنیا اسلام کی ایک نامور شخصیت ہے، انہوں نے نظریہ پہنچ کے ان کا ہم تقابل کی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور ابن عربی کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کیا ہے، کس طرح انہوں نے اپنی دنیا کو وجود میں وہ لائے۔ تو حضرات ناظرین، میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اگرچہ باتیں ان کے بارے میں بہت ہیں لیکن وقت کم ہے، لیکن میں پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ پھر ان کا جو نظریہ وحدت الوجود ہے اس پر میں آپ کو ان کی جو گرفت ہے اور ان کے جو خیالات ہیں اس کو انشاءاللہ آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔